بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، پچھلے حصے میں ہم نے نیت، وقت اور طہارت کی غلطیاں اور ان کا حل سیکھا۔ آج پارٹ 2 میں ہم بات کریں گے نماز کے بہت ہی اہم رکن پر، قیام یعنی کھڑا ہونا اور قرات یعنی قرآن پڑھنا۔ اکثر لوگ یہیں پر ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو نماز کے ثواب کو کم اور کبھی کبھی نماز کو ناقص کر دیتی ہیں۔ آج ہم ہر غلطی کو پہچانیں گے اور اس کا صحیح حل بھی سیکھیں گے تاکہ ہماری نماز اللہ کے قریب کرنے والی بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام کی غلطیاں اور حل۔ غلطی نمبر 1، قیام میں سیدھے کھڑے نہ ہونا۔ کچھ لوگ جسم جھکا کر، کندھے ڈھیلے چھوڑ کر یا ایک طرف جھک کر قیام کرتے ہیں۔ نقصان: قیام نماز کا بنیادی رکن ہے۔ غلط پوسچر سے خشوع کم ہوتا ہے اور نماز کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ قیام میں گردن سیدھی، کندھے برابر اور نظر سجدے کی جگہ پر، اس سے توجہ بڑھتی ہے اور خشوع بھی پیدا ہوتا ہے۔ غلطی نمبر 2، قیام میں پاؤں بالکل چپکا لینا یا بہت پھیلا دینا۔ کچھ لوگ پاؤں اتنا چپکا لیتے ہیں کہ بیلنس بگڑ جاتا ہے یا اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ ساتھ والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے: پاؤں نارمل فاصلے پر رکھیں، جسم کا وزن دونوں پاؤں پر برابر ڈالیں۔ اسلام اعتدال سکھاتا ہے۔ غلطی نمبر 3، ہاتھ باندھنے کا غلط طریقہ۔ اکثر کنفیوژن ہوتی ہے کہ سینے پر باندھیں، ناف کے اوپر باندھیں یا بالکل نیچے باندھیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے کے مختلف طریقے جائز ہیں۔ ضروری بات خشوع ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے اور بے ادبی نہ ہو۔ اس مسئلے پر بحث سے بچنا چاہیے۔ غلطی نمبر 4، قیام میں ادھر ادھر دیکھنا۔ نماز کے دوران چھت کو دیکھنا، دائیں بائیں دیکھنا یا موبائل کی طرف نظر دوڑنا۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ توجہ ٹوٹ جاتی ہے اور نماز صرف جسم کی حرکت بن جاتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ قیام میں نظر صرف سجدے کی جگہ پر ہو۔ یہ دل کو جمع کرتا ہے اور خشوع پیدا کرتا ہے۔ سیکشن نمبر 2 میں ہم بات کریں گے قرات کی غلطیاں اور ان کا حل۔ غلطی نمبر 5، سورۃ الفاتحہ غلط پڑھنا۔ کچھ لوگ الفاظ غلط ادا کرتے ہیں، حرکات بدل دیتے ہیں۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ فرض ہے اور اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس کا حل یہ ہے کہ آہستہ اور واضح پڑھیں۔ اگر تجوید نہیں آتی تو سیکھ لیں۔ غلطی کا احساس ہو تو فوراً درست کریں۔ اللہ نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے۔ غلطی نمبر 6، اتنی تیز قرات کہ خود بھی سمجھ نہ آئے۔ کچھ لوگ اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ خود کو بھی الفاظ سمجھ نہیں آتے۔ قرات صرف فارمیلٹی لگتی ہے۔ حل یہ ہے: معتدل آواز میں، الفاظ واضح اور جلدی بھی نہیں بلکہ سلو، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم گفتگو کر رہے ہوں۔ غلطی نمبر 7، فرض نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت نہ پڑھنا جب ضروری ہو، خصوصاً اکیلے نماز پڑھتے وقت، سنت اور نفل میں۔ اس کا حل یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی چھوٹی سورت یا کچھ آیات یا نماز کو زپاش دیتا ہے پڑھ لینی چاہیے۔ غلطی نمبر 8، امام کے پیچھے قرات کے مسئلے نہ سمجھنا۔ کچھ لوگ زور سے پڑھتے ہیں یا بالکل ہی نہیں پڑھتے اور کنفیوز رہتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ فقہ مسلک کے مطابق امام کے پیچھے خاموشی اور توجہ اور دل سے قرات سننا، اختلاف سے بچ کر خشوع پر توجہ دینی ہے۔ غلطی نمبر 9، قرات کے دوران دل کا بھٹک جانا۔ نماز چل رہی ہوتی ہے مگر دماغ گھر میں، کام میں، مسائل میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ الجھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نماز کا اصل مقصد یعنی اللہ کی یاد کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے: قرات کا مطلب سیکھنے کی کوشش۔ نماز سے پہلے 1 منٹ خاموشی، یہ سوچ کر پڑھیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ غلطی نمبر 10، قرآن کو صرف زبان سے پڑھنا، دل سے نہیں۔ اکثر ہم عادی کے طور پر پڑھتے ہیں، الفاظ تو ہوتے ہیں، احساس نہیں ہوتے۔ اس کا حل یہ ہے کہ قرات کرتے وقت ہر آیت کو اللہ کا پیغام سمجھیں، اپنے لیے نصیحت محسوس کریں اور اس سے نماز زندگی بدل دینے والی بن جاتی ہے۔
قیام اور قرت کا سنہری اصول: اطمینان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، آہستہ قرت اور دل کی حاضری کے ساتھ۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو نماز کو صرف ادا نہیں بلکہ مقبول اور اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ پارٹ نمبر 2 کا خلاصہ یہ ہے: آج ہم نے سیکھا ہے قیام سیدھا اور پرسکون ہونا چاہیے، نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، قرت واضح اور سمجھ کے ساتھ، سورہ فاتحہ کی درستی بہت ضروری ہے۔ اکثر یہ 2 رکن درست ہو جائیں تو نماز کا آدھا حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اختتامی پیغام: اگلے حصے میں ہم بات کریں گے رکوع اور سجدہ کی غلطیاں اور ان کا حل۔ اس سیریز کو آگے بڑھانے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ ہمیں اپنی نماز میں خشوع اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔